अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल पे मेरा खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल मुदस्सिर की आयत नंबर 32 ता 56 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला वल कमरी वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर इन्नहा लइह्दल कुबरी नज़ीरन लिल बशरी लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र। कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नात यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन व लम नकू नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिदीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन कस्वरा बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यूता सुहूफ़म मुनश्शरा। कल्ला कल्ला बल ला यख़ाफ़ूनल आख़िरा कल्ला इन्नहु तज़किरा फमन शाअ ज़करा वमा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। हाँ हाँ, चांद की कसम और रात की जब पीठ फेरे
اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ آدمیوں کو ڈراؤ اسے جب تم میں چاہے، اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔ ہر جان اپنی کرنی یعنی اعمال میں گروی ہے، مگر دہنی طرف والے باغوں میں۔ پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ تو انہی سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ہاں بے شک وہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے۔ وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ تفسیر اور شان نزول: جن کے دلوں میں نفاق ہے یعنی جہنم اور اس کی صفت یا آیات قرآن خوب روشن ہو جائے، خیر یا جنت کی طرف ایمان لا کر کفر اختیار کر کے اور برائی و عذاب میں گرفتار ہو، یعنی مومنین وہ گروی نہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، اور انہوں نے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت سے منتفع ہیں۔ دنیا میں یعنی مساکین پر صدقہ نہ کرتے تھے، جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور جزا دی جائے گی۔ مراد اس سے روز قیامت ہے، یعنی انبیاء، ملائکہ، شہداء، صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شافع کیا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے، کافروں کی شفاعت نہ کریں گے، تو جو ایمان نہیں رکھتے انہیں شفاعت بھی میسر نہ آئے گی۔ یعنی مواعظ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، یعنی مشرکین نادانی و بے وقوفی میں گدھے کی مثل ہیں، یعنی مشرکین نادانی و بے وقوفی میں گدھے کی مثل ہے۔ جس طرح شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر بھاگتے ہیں۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کا اتباع نہ کریں گے جب تک کہ ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فلاں بن فلاں کے نام، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو ادلہ قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشانہ ہیلا بازیاں نہ کرتے۔ قرآن شریف۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورہ المدثر کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول بھی اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کے تلاوت مقدس کے صدقے حضور پاک ذات برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کے اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک کے پاک کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، یوٹیوب کے چینل کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کے دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔